بیوقوف عورت کی پہچان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہوتی ہیں ناقص العقل ہوتی ہیں، یعنی کہ کم عقل والی ہوتی ہیں۔ شوہر کے مقابلے میں عورت کی جو عقل ہوتی ہے، جو میموری ہوتی ہے، یہ تھوڑی ڈاؤن ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی مرد کے برابر ان کو عقل نہیں ہوتی ہے، تو یہ کچھ ایسی بے وقوفانہ حرکتیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں گھر بھی بگڑ جاتے ہیں، اور آخرت میں پھر بہت زیادہ وہ سزاوار بھی ہوتی ہیں، اور آخرت میں وہ سزا کے مستحق بھی ہیں۔ وہ عورت کون سی ایسی بے وقوفانہ حرکتیں کرتی ہے؟ پہلی چیز، بے وقوف عورت کی پہچان میں سے اول چیز، مین چیز یہ ہے کہ وہ جب اس کی شادی ہو جائے تو شادی کے بعد وہ عورت اپنے گھر والوں کی وجہ سے، اپنے بھائی کی وجہ سے، اپنی ماں کی وجہ سے، یا اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے شوہر کی نافرمانی کرے۔ سب سے اہم چیز، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو آزماتا ہے، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کچھ ایسی باتیں چاہتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دیکھیں ہماری بیوی ہم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ جب کہ ان کے دلوں میں شوہر کے لیے محبت ہوتی ہے تو اس کو ظاہر بھی کریں، شوہر کے سامنے ظاہر کریں۔ تو وہ کسی بھی اپنے گھر والوں کو لے کے یا اپنے بچوں کو لے کے، بعض عورتیں اپنے بچوں کی وجہ سے شوہروں سے لڑتی ہیں، تو یہ بے وقوف عورت کی پہچان ہے کہ بھائی وہ تم بچوں کے لیے باپ اپنے شوہر کی نافرمانی کر رہی ہو، اور قیامت کے دن اس کا بھگتان آپ کو بھگتنا پڑے گا، آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو بے وقوف عورت کی سب سے اہم پہچان یہ ہے کہ وہ کسی کی وجہ سے اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ تو کوئی بھی عورت، اگر آپ میں سے کوئی اس طرح کی حرکت کرتی ہوں تو ہرگز ایسا نہ کریں۔ آپ اپنے شوہر کی رضامندی دیکھیں ہر چیز میں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ شادی سے پہلے لڑکی کے لیے سب سے اہم اس کے والدین ہوتے ہیں، شادی کے بعد والدین سے بھی زیادہ ضروری اس کے لیے اس کا شوہر ہوتا ہے۔ تو یہ حقوق ہیں، حق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب والدین کا خیال نہ رکھے، یا وہ بھائی کی کوئی، والدین کو لڑکی کے ماں باپ کو کوئی گالی سنائے تو عورت سنتی رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ گناہگار ہوگا شوہر اگر ایسا کرے گا۔ شوہر کو سمجھائے، اور لیکن یہ بھی نہ کرے کہ وہ پھر اس کے بدلے میں، یعنی کہ شوہر اگر آپ کے والدین کو، کسی لڑکی کے والدین کو یا اس کے بھائی کو کچھ کہہ رہا ہے تو وہ لڑکی بھی پھر آ کے اس سے زبان درازی کرنے لگے، تو پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ آپ کے لیے اخلاص اور اخلاق کا بہترین آپ کے پاس طریقہ یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں اور اس کے لیے دعا بھی کریں اور اس کو سمجھائیں بھی۔ ورنہ اگر آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے پلٹ کے اس کو جواب دے دیا تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ دنیا میں نقصان ہوں گے، پھر مارا پیٹی پہ نمبر آتا ہے، آگے اور بھی زیادہ باتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو عورت کو چاہیے کہ کسی کی وجہ سے شوہر کی نافرمانی نہ کرے، لیکن شوہروں کو چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا تمیز سے رہیں، اپنی عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کے تمام حقوق کو ادا کرتے رہیں۔ آج کل معاشرے کا ماحول، آج کل معاشرے میں ایک چیز یہ چل رہی ہے کہ عورتیں تو بیچاری جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے ایک ہی چیز ہے، ان کا شوہر، جو سب کچھ ان کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن آدمی کیا کرتے ہیں کہ وہ آدمیوں کا دل نہیں بھرتا ہے، وہ آدمی ادھر ادھر بعض آنکھ مٹک کے کرتے ہیں اور وہ ادھر ادھر دل بہلا لیتے ہیں۔ تو ان کو اپنی اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یاد رکھیں حساب ان کو بھی دینا پڑے گا۔ بہرحال عورتوں کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے، مردوں کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا چارہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی میں لے آئیں۔ خدا کی قسم دنیا میں بھی ہماری زندگی خوشحال اور آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہوگا۔